ناظرین، ہمارے معاشرہ میں بعض ایسے لوگ پائے جاتے ہیں کہ جو مسلمانوں بالخصوص اہل سنت و جماعت پر شرک و بدعت کے فتوے لگاتے ہیں، اور ان کا یہ نعرہ ہوتا ہے ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں لے کر جائے گی۔ مثال کے طور پر اگر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا میلاد منا لیا جائے تو کہتے ہیں یہ تو بدعت ہوگی، یہ جائز ہی نہیں ہے، یہ بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے، اور ہر گمراہی کہاں بھی جہنم میں لے کر جائے گی۔ تو بہرحال آج ہم نے بدعت کے حوالہ سے چند معروضات آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ سب سے پہلے بدعت کی تعریف کے حوالہ سے بدعت کہتے کس کو ہے؟ علامہ امام بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ عمدۃ القاری جلد نمبر 11 کے اندر آپ لکھتے ہیں والبدعۃ فی العصر احداث امر لم یکن فی زمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ فرماتے ہیں بدعت کسے کہتے ہیں؟ آپ لکھتے ہیں کہ بدعت اصل میں ایسے کام کو کہتے ہیں، ایسے کام کے ایجاد کرنے کو کہتے ہیں کہ جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں نہ ہو۔ اچھا، اس کے علاوہ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فتح الباری جلد نمبر 4 کے اندر لکھتے ہیں، آپ لکھتے ہیں کہ بدعت کا اطلاق شریعت مطہرہ میں سنت کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ بدعت کا اطلاق شریعت مطہرہ میں سنت کے مقابلہ میں ہوتا ہے۔ ایک اور تعریف آپ سماعت فرما لیجئے، التعریفات میں ہے کہ البدعۃ ہی الفعلۃ المخالفۃ للسنہ۔ فرمایا کہ بدعت اس فعل کو کہتے ہیں جو سنت کے مخالف ہو، یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ بدعت جو ہے اس کام کو یا اس فعل کو کہتے ہیں کہ جس کی وجہ سے سنت ختم ہو رہی ہو، یا جو سنت کے مقابل میں آئے یا سنت کے خلاف ہو۔ اب ہم اس سے پوچھتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کا جو میلاد منایا جاتا ہے، محافل کی جاتی ہے، اس میں ہوتا کیا ہے؟ قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے، قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ثناخوانی کی جاتی ہے، اللہ رب العزت کی حمد بیان ہوتی ہے۔ کیا یہ شریعت مطہرہ کے خلاف ہے؟ کیا یہ سنت مطہرہ کے خلاف ہے؟ بالکل یہ خلاف نہیں ہے۔ آگے چلیں، مشکوٰۃ شریف کی شرح میں شیخ عبدالحق محدث دہلوی الرحمہ یہ نعرہ لگاتے ہیں کہ ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں جائے گی۔ اس حوالہ سے شیخ عبدالحق محدث دہلوی الرحمہ مشکوٰۃ شریف کی شرح میں جلد نمبر 1 اس میں لکھتے ہیں، آپ نے فرمایا کہ جس نے کوئی بدعت ضلالہ یعنی کہ بری بدعت جاری کی جس سے خدا اور رسول راضی اور خوش نہ ہو، بخلاف بدعت حسنہ کے کہ جس میں دین کی بہتری اور اس کی تقویت اور ترویج ہو، یہ بدعت حسنہ ہے، اللہ اور اس کے رسول کو پسند ہے۔ یعنی کہ بدعتیں 2 قسم کی ہو گئی، ہر بدعت بری نہیں ہے، بعض بدعتیں بری ہیں اور بعض اچھی ہے۔ جو بری بدعتیں ہیں اسے اللہ بھی ناراض ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی ناراض ہوتا ہے، اور جو اچھی بدعتیں ہوتی ہیں اس سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ حضور علیہ السلام کے میلاد منانے سے اللہ بھی راضی ہوتا ہے، اللہ کا رسول بھی راضی ہوتا ہے۔ حضرات عزیز وقار، اسی طرح یہ علامہ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے نقل کیا، امام جلال الدین سیوطی الرحمہ نے الحاوی للفتاوی کے اندر جلد نمبر 1 میں نقل کیا کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں بری بدعت وہ ہے جو قرآن و سنت اور صحابہ کرام کے آثار اور اجماع کے خلاف ہو۔ ہم اس سے پوچھتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد میں جو قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے، کیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی سنت کے خلاف ہے؟ صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے؟ حضور علیہ السلام کی جو نعت خوانی کی جاتی ہے، کیا یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے خلاف ہے؟ صحابہ کرام کے طریقے کے خلاف ہے؟ ناظرین، پتہ یہ چلا ہر بدعت
گمراہی نہیں ہوتی، ہر بدعت بری نہیں ہوتی، بدعت اچھی بھی ہوتی ہے۔ اور اس حوالہ سے مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے ارشاد فرمایا، آپ نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرھا واجر من عمل بھا۔ حضور اسلام آپ نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ نکالا، کوئی اچھا طریقہ ایجاد کیا، اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جس نے اس پہ عمل کیا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ یہ مسلم شریف کی حدیث مبارکہ ہے، جلد نمبر 1 ہے، کتاب الزکوٰۃ ہے۔ حضور اسلام نے فرمایا کہ جس نے دین اسلام میں کوئی اچھا طریقہ، یہ وہ اچھا طریقہ ہے جو حضور اسلام کے زمانہ میں مبارکہ میں نہیں تھا، بعد میں نکالا، بعد میں اچھا طریقہ نکالا، فرمایا اس کو بھی ثواب ملے گا، اور جو اس کے بعد اس پہ عمل کرے گا اس کو بھی ثواب ملے گا۔ اور آگے فرمایا وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا، کہ جس نے اسلام میں کوئی برا طریقہ ایجاد کیا اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا، اور جس نے اس پہ عمل کیا اس کو بھی اس کا گناہ ملے گا۔ ناظرین، پتہ یہ چلا کہ ہر بدعت بری نہیں ہوتی، ہر بدعت گمراہی کی طرف لے جانے والی نہیں ہوتی، بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہیں، بدعتیں حسنہ بھی ہوتی ہے، اور یہ ایسی بدعتیں ہیں کہ جن پر اگر کوئی مسلمان عمل کرتا ہے، اگر کوئی مسلمان عمل کرتا ہے تو اس کو اس پہ عمل کرنے کا ثواب ملتا ہے، اور جو اس کو ایجاد کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ یہ کہیں کہ نہیں جی ہر بدعت بری ہوتی ہے، اور بدعت کس کو کہتے ہیں، میں پیچھے وہ تعریف علامہ عینی رحمت اللہ تعالی علیہ کے حوالہ سے پڑھ چکا ہوں کہ ایسا کام جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں نہ ہو۔ بہرحال یعنی کہ آپ کی ظاہری حیات مبارکہ، یہاں پہ زمانے سے مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری حیات مبارکہ ہے۔ حضور اسلام کی وصال اقدس کے بعد حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کو حضرت عمر فاروق نے یہ مشورہ دیا کہ قرآن مجید کو جمع کیا جائے کتابی شکل کے اندر۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا کہ میں وہ کام ہرگز نہیں کروں گا، میں وہ کام ہرگز نہیں کروں گا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں کیا، جو حضور السلام نے کام نہیں کیا میں وہ کیوں کروں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا اللہ رب العزت کی ذات کی قسم ہے یہ برا کام نہیں، یہ اچھا کام ہے۔ اور اس کے علاوہ یہ بخاری شریف کتاب الصوم باب فضل من قام رمضان، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے نماز تراویح کا جماعت کے ساتھ اہتمام فرمایا، اور جماعت کے ساتھ نماز تراویح یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانہ مبارکہ میں، ظاہری حیات مبارکہ میں یہ ادا نہیں کی جاتی تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حکم دیا کہ نماز تراویح کو جماعت کے ساتھ ادا کیا جائے، اور پھر آپ نے فرمایا بھی نعم البدعۃ ھذہ، یہ اچھی بدعت ہے، یہ بدعت اچھی بدعت ہے۔ یعنی وہ لوگ جو کہتے ہیں بدعتیں ہے ہی بری، ان کو پتہ نہیں ہے کہاں سے مل گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرما رہے ہیں، آپ کے اس قول سے پتہ چل رہا ہے ہر بدعت بری نہیں ہوتی، بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ جو میں حوالے حضرت ابوبکر صدیق کے حوالے سے یا حضرت عمر فاروق کے حوالے سے، یا آگے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے حوالے سے بھی ہے کہ آپ نے جمعۃ المبارک کے اندر یہ جو دوسری اذان دی جاتی ہے آپ نے اس کا آغاز کیا۔ میرے کریم نبی علیہ الصلوۃ والسلام آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی ایسا نہیں تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں بھی دوسری اذان نہیں دی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے دور خلافت میں بھی نہیں تھی۔ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جمعۃ المبارک کی دوسری اذان کا آغاز کیا۔ یہ بخاری شریف کتاب الجمعہ کے اندر یہ موجود ہے کہ آپ نے دوسری جمعۃ المبارک میں دوسری اذان کا آغاز کیا۔ اچھا، اب یہ بھی بدعت ہے کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ظاہری حیات مبارکہ میں بھی نہیں تھا، اور اس کے علاوہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق آپ کے دور خلافت میں بھی نہیں تھا۔ تو کہتے ہیں، اس کا جواب یہ دیتے ہیں جی یہ جو قرون ثلاثہ ہے ان میں جو بھی کام ہوئے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، جو بھی کام ہوئے ہیں وہ بدعت نہیں ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ
جو بھی کام ہوئے ہیں یہ بدعت نہیں ہے، یہ تو بات ہی درست نہیں ہے، اس لیے کہ قرون ثلاثہ کے اندر بعض وہ حضرات بھی تھے جنہوں نے معاذ اللہ نبوت کا دعویٰ کیا، کیا وہ بھی اچھا ہے؟ نہ بھائی۔ اس کے علاوہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خود فرما رہے ہیں نعم البدعۃ ھذہ، اور اس کے علاوہ دیگر الفاظ جو ہے وہ بھی ملتے ہیں، آپ خود فرما رہے ہیں کہ یہ کیا ہے، یہ اچھی بدعت ہے، یہ اچھی بدعت ہے۔ یعنی کہ آج آپ لوگوں کو پتہ چل گیا کہ قرون ثلاثہ کے اندر جو بھی کام ہوا ہے وہ بدعت نہیں، اور حضرت عمر فاروق کو پتہ ہی نہیں چلا، اس لیے آپ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ اچھی بدعت ہے۔ ناظرین، پتہ یہ چلا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ بدعت جو ہے، ہر بدعت بری نہیں ہوتی، ہر بدعت بری نہیں ہوتی، بدعتیں اچھی بھی ہوتی ہے اور اس کے کرنے پر ثواب بھی ملتا ہے، جیسا کہ ہم نے احادیث مبارکہ میں اس کو ثابت کیا۔ علی سبیل تسلیم، اگر یہ بات مان بھی لی جائے کہ چلے ہم مان لیتے ہیں کہ یہ کام جو ہے یہ قرون ثلاثہ کے اندر ہوئے اس لیے یہ بدعت نہیں ہے، تو پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں قرآن مجید کے اوپر جو اعراب لگے ہیں، جو نقطے لگے ہیں، یہ حضرت ابوبکر صدیق کے دور خلافت میں لگے، یا حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں لگے، یا حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہم آپ کے دور خلافت میں لگے؟ بالکل بھی نہیں لگے۔ یہ اعراب کس نے لگائے؟ حجاج بن یوسف نے لگائے، اور یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے۔ اور وہی جو اعراب والا قرآن مجید ہے آپ بھی پڑھتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، گھر میں بھی سبھی پڑھتے ہیں، وہی اعراب والا قرآن مجید، یہ بھی بدعت ہے، پھر یہ بھی نہ پڑھا کرے۔ جو اعراب والا قرآن مجید ہے یہ قرون ثلاثہ میں نہیں تھا، یہ بعد میں حجاج بن یوسف نے علماء کرام کو جمع کر کے قرآن مجید پہ اعراب لگائے۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ظاہری حیات مبارکہ میں بھی نہیں تھا اور قرون ثلاثہ میں بھی نہیں تھا، تو کیا اب کیا کہتے ہیں کہ یہ جو بدعت ہے یہ بھی بری ہے؟ اگر یہ بری بدعت ہے تو آپ کیوں پڑھتے ہیں اعراب والا قرآن مجید؟ آپ کیوں پڑھتے ہیں؟ اس کے علاوہ بے شمار ایسے کام ہیں جو یہ لوگ کرتے ہیں۔ بخاری شریف کا درس ہوتا ہے اور یہ جو سالانہ جو ہے اس کا یہ کہہ لیں کہ جلسہ کراتے ہیں ختم بخاری شریف کے حوالہ سے، صحابہ کرام نے تو نہیں کرایا، قرون ثلاثہ میں تو ایسا کوئی نہیں تھا۔ مساجد کے اندر محراب بنے ہوئے ہیں، قرون ثلاثہ میں ایسا کوئی بھی نہیں تھا، محراب نہیں بنے ہوئے تھے۔ اور مکہ المکرمہ میں سونے کے سپیکروں میں اذان دی جاتی ہے، صحابہ کرام کے زمانے میں تو ایسا نہیں تھا۔ یہ ساری یہ بدعتیں ہیں، یہ ساری بدعتیں ہیں۔ اور اسی طرح بے شمار ایسے واقعات ہیں، مدارس کے اندر جو نصاب پڑھایا جاتا ہے، منطق پڑھائی جاتی ہے اور دیگر جو نصاب پڑھائی جاتے ہیں، کتابیں پڑھائی جاتی ہے، صحابہ کرام کے دور خلافت میں ایسا نہیں تھا، قرون ثلاثہ میں ایسا نہیں تھا، یہ بعد میں ہوا۔ لوگ رائیوٹ جاتے ہیں، مرید کے جاتے ہیں، کیا صحابہ کرام بھی وہاں پہ گئے؟ نہیں بھائی، صحابہ کرام وہاں پہ نہیں گئے، پھر تم کیوں جاتے ہو؟ یہ بھی بدعت ہے۔ اور اگر تمہارا یہ جو قاعدہ استعمال کیا جائے کہ ہر بدعت بری ہے اور ہر بدعت جہنم میں جائے گی، تو کیا ہم یہ سب جتنی بھی یہ چیزیں ہیں یہ معاذ اللہ جہنم میں جائے گی؟ نہیں بھئی، ایسا نہیں ہے۔ بعض بدعتیں اچھی ہوتی ہیں اور بعض بدعتیں بری ہوتی ہیں۔ اگر انسان کوئی بری بدعت ایجاد کرے تو ایجاد کرنے والوں کو بھی گناہ ملتا ہے اور جو اس پہ عمل کرے اس کو بھی گناہ ملتا ہے، اور جو اچھی بدعت کا آغاز کرے اس کو بھی ثواب ملتا ہے اور جو اس پہ عمل کرتا ہے اس کو بھی ثواب ملتا ہے۔ اللہ رب العزت ہم کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔